الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیکی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ نیکی کے فوائد بندے کو کس انداز میں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا ایک امتی تھا جس کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں ایک درخت ہے اور درخت پہ کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب بچے ہوئے تو بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کے بچوں کو اتاریں، ہم ذبح کر کے کھا لیں، بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ پہلے تو مانا نہیں، لیکن جب وہ بیوی کی باتوں میں آیا اور چڑھا اور اس نے بچوں کو لیا اور پکا کے انہوں نے کھا لیا۔ اب کبوتری نے جا کر سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی امتی نے اس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، میرے بچوں کو کاٹا اور کھا گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ آئندہ اس طرح کا عمل نہیں کرنا۔ اس نے یقین دہانی دلائی کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ کچھ ٹائم گزرا تو پھر وہی ہوا کہ جب کبوتری نے بچے دے دیے، بیوی نے پھر اسے اکسایا، کہا کہ میں تو بات کر چکا ہوں سلیمان علیہ السلام سے۔ ان کہا جی ان کی اتنی بڑی حکومت ہے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، تو وہ آپ کا اور اس کبوتری کا معاملہ ہی کیا دیکھتے رہیں گے۔ آپ جائیں اور جا کر سلسلہ آپ یہی بنائیں کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ دوبارہ لے کر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی دوبارہ درخت پر چڑھتا ہے اور اس نے دوبارہ بچوں کو ذبح کر لیا۔ اب کبوتری نے جا کر کہا کہ یہ معاملہ پیش ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو بہت جلال آیا اور کہا، 2 جنوں کو بلایا اور کہا کہ اس درخت کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور آئندہ اگر یہ بندہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس کا ایک پاؤں مشرق کی طرف ایک پاؤں مغرب کی طرف کھینچو اور اسے چیر دو، ختم ہو جائے، یہ مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کو منع کیا۔ اب تیسری مرتبہ بھی وہ بیوی کے اکسانے پر درخت پر چڑھا۔ اب تو 2 جنات بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جب درخت پر چڑھا اور ادھر سے اس سے پہلے کہ بچوں کو اٹھاتا، باہر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے۔ بیوی سے کہتے ہیں اسے کچھ دے دو۔ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نیچے اترا، گھر میں گیا، کمرے اندر داخل ہوا اور دیکھا کچھ بھی نہیں تو روٹی کا ایک ٹکڑا ملا۔ گیا اور جا کر اس نے فقیر کو دے دیا۔ اب دوبارہ آیا اور اس نے بچوں کو اٹھایا اور کبوتر کے بچوں کو ذبح کر کے کھا گیا۔ کبوتری نے جا کر پھر تیسری مرتبہ شکایت کی۔ اب سلیمان علیہ السلام کو مزید جلال آیا، دونوں جنوں کو بلایا، میں نے تمہیں مامور کیا تھا کہ یہاں پر کھڑے رہو اور تم نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو جیسے ہی آپ کا حکم ملا تھا ہم حاضر ہو گئے تھے، لیکن اب جب یہ چڑھ رہا تھا تو اس نے تیسری مرتبہ اس عمل سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا اور اس نے صدقہ کر دیا، نیکی کر دی۔ تو جیسے ہی ہم اسے پکڑنے لگے تو 2 فرشتوں نے ہمیں پکڑ لیا، دبوچ لیا اور ہمیں مشرق اور مغرب کی طرف ہمیں پھینک دیا، ہم اس کے پاس نہیں پہنچ سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جو بندہ نیکی کرنے کا عادی ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ کبھی فرشتوں کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے اور اس نیکی کا صلہ اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن نیکیوں کا پھر صلہ کس صورت میں ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت کی صورت میں یہ صلہ ہوگا۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا نیکی رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ قرآن و حدیث میں نیکی کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی اقسام کیا ہیں،
پھر نیکی کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، ایک تو فائدہ میں نے عرض کیا، مزید فوائد کیا ہیں، نیکی نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام کا حصہ آپ اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ 0308262600 اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے اگر بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں، ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، اگر واٹس ایپ کے ذریعے نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ عاطف مدنی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے عاطف بھائی؟ اللہ کا کرم۔ نقیب مدنی انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں۔ دانیال مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، دانیال بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے دانیال بھائی؟ وعلیکم السلام۔ نور عالم مدنی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نور عالم بھائی۔ کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ نیکی کے حوالے سے آج ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ نیت بھی کیجیے کہ انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے، پھر نیکیاں کریں گے۔ حدیث پاک کا ایک مضمون بھی ملتا ہے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ لالچ تو بہت سے افراد کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی مال کی لالچ کرتا ہے، کوئی کھانے کی لالچ کرتا ہے، کوئی پینے کی لالچ، کوئی پہننے کی لالچ، کسی کو دنیا کی رنگینیوں کی لالچ ہوتی ہے، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو نیکی کی حرص رکھتے ہیں، پھر وہ نیکیاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ان نیکوکاروں میں ہمارا بھی شمار اور ہم بھی کثرت سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے کلام کو شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیکی ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی نور عالم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب
وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اور آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اور آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہے، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہے، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی
قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، آمد گدا بہرے سوال، بردرد آمد گدا بہرے سوال، بردرد آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یکن جس کو یک بنایا آپ ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، واحد یکتا اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولن دی۔ حضور ایسے ہیں، صحابہ کرام کا یہی نظریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ حضور 14ویں کے چاند کی طرح ہیں، فرمایا کہ لیکن نہ تو حضور سے پہلے کسی کو دیکھا حضور کی طرح، نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا، یعنی حضور کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ 15 صدیوں سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا یکتا بنایا ہے، ایسا محبوب بنایا ہے کہ پھر اس جیسا محبوب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا بھی نیکی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد کے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے نیکیاں کماتے ہیں، درود و سلام پڑھ کے نیکی کماتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کر کے نیکی کماتے ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی تبلیغ کر کے، دین اسلام کی اشاعت کر کے، نیکی کی دعوت دے کر نیکی کماتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد، اور پھر محروم ہیں وہ افراد کہ جو ان نیکیوں سے یا کسی بھی نیکی سے دور ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے انداز میں کثرت سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکیوں کا صلہ کل قیامت کے دن جب ملے گا، اس وقت بعضوں کو تو حسرت بھی ہوگی نا کہ کاش کہ اور نیکیاں کر لیتا، کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا۔ بلکہ اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ تمنا دنیا سے جانے والے کی یہی ہوگی کہ ایک مرتبہ پھر واپس چلے جائیں، جنہوں نے نیکی کی لذت پائی ہوگی، جیسے شہید کے حوالے سے کہ وہ تو آنے کی تمنا کرے گا کہ پھر جام شہادت نوش کیا جائے۔ اس کی لذت کیا ہے، اس نیکی کی لذت کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، یا اللہ یہ سعادتیں ہمیں عطا فرمانا۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر جب نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے افراد نیکی کو کچھ ویلیو نہیں دیتے ہیں، نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، نیکی کرتے نہیں ہیں۔ مختصر سی کچھ نیکی کر لی، لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے نیکیاں کرنی ہیں، پری پلان میں نے یہ نیکی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے،
میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسے افراد کی چاندنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان بھی سلامت رکھے، نیکیاں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ نور عالم بھائی سے کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ عاطف بھائی، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن نیکی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن کس انداز میں نیکی کو بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو یوں سمجھے کہ قرآن پاک خود جو ہے وہ ایک خود نیکی ہے، جس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ نیکی ہے، جس کو چھونا بھی نیکی ہے، جس کو پڑھنا بھی نیکی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید تو خود جو ہے وہ نیکیوں کا جو سمجھیے ایک طرح سے مجموعہ ہے کہ ہاتھ لگائیں تو بھی نیکی ملتی ہے، اس کی زیارت کریں تو بھی نیکی ملتی ہے۔ بہرحال نیکیوں کی ترغیب کے لیے، تحریض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا نیکیوں کے حوالے سے اور نیکی کرنے پر جو انعامات ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ارشاد فرمایا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، اور ان کا صلہ ان کے رب کے پاس رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا بات۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ ارشاد فرمایا جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہی ہے، یعنی دنیا میں بھلائی کریں گے تو ان کے لیے بھلائی ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا میں کوئی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو دنیا کے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو 10 گنا نہیں بلکہ 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بلکہ بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ الہیت اس میں موجود ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے۔ اور اسی طرح اس کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جو دنیا میں عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو اسے انعام عطا فرمائے گا ہی، لیکن اس کی نیکی کا صلہ اسے دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص اس میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، الہیت ہو۔ جو دو عمل اللہ کے لیے کیا جائے تو آخرت میں اس کا ثواب ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی جزا دیتا ہے، مصیبتیں جیسے ٹل جاتی ہیں، بہت سارے فوائد نیکی کے ہوتے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ یہ بھی ہم اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو اس لیے نیکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بزرگان دین کے ہمیں اقوال ملتے ہیں، کئی اقوال ایسے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ معمولی سی کوئی بھلائی کو دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی نیکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہو، اور ہم چھوٹا سا بظاہر جسے عمل ہم سمجھ رہے ہیں وہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ رضا ہمارا مقدر بن جائے۔ اور کوئی معمولی سا گناہ، برائی جو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی پوشیدہ ہو اور وہ چھوٹا سا عمل کرنے کے سبب ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے رستے سے چلتے چلتے ہم چل رہے ہوتے ہیں تو بعدوں کی عادت ہوتی ہے پاؤں سے ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں، تو رستے سے کانٹا ٹھڈا پاؤں سے نہیں مارا جاتا، ٹھڈے پاؤں سے ہی مارے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھڈا مار کے جو رستے کنارے پہ پڑا ہوتا ہے وہ پاؤں ٹھڈا مارتے ہیں اور وہ ادھر کر دیتے ہیں اور تکلیف والا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی پتھروں کو مار دیں گے، ٹانگیں مار دیں گے، پاؤں مار رہے ہیں۔ اچھا بازو کی عادت ہوتی ہے رستے میں بوتل پڑی ہے اس کو مارتے جائیں گے، اچھا پتہ نہیں وہ کھیل سمجھتے ہیں کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے، ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی چلتے چلتے کوئی چیز نظر آ گئی اس کو پاؤں مار دیں گے، تو ایسی کیفیت۔ ہاں اگر کوئی اچھا بعض لوگ نا کتے کو مارتے ہیں، اور جس دن کتے نے آگے ٹھوکر لگائی نا تو پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ٹھوکر تو نہیں مارے گا، کتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ٹھوکر لگ جائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کتے نے آگے سے کچھ کیا نا تو پھر اللہ عافیت یہ تو فرمائے۔ تکلیف والا معاملہ ہے نا۔ جیسے اب سحری کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ فجر کے لیے جاتے تو اندھیرا ہوتا ہے، تو نارملی اگر گلی میں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پہلے خود کو دل جگر سارا جو ہے نا وہ سنبھال کے پھر وہاں سے گزرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، پر اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو بھلائی کا جو بھی کام ہے، نیکی کا کام ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نیکی بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا لازم ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا کرنا
لازم تو نہیں ہوتا مگر اگر کریں گے تو ثواب ملے گا جی لیکن اگر نہ کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا یہ سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے اور جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے یہاں تو 1 کی 70 کے برابر ہے سبحان اللہ میں چاہوں گا عاطف بھائی جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کو تھوڑا مزید ایکسپلین کریں جی آپ فرما رہے ہیں بعض تو کرنی لازم ہے بعض وہ ہیں کہ جن کو یعنی ایگزامپل ہوگا نا سامنے آتی جائے گی تو سمجھنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ اس کو کہا کیا جاتا ہے یعنی اس کو یوں آپ چاہ رہے ہیں کہ اقسام سمرائز کر دیتے ہیں جی کہ نیکیوں کی بہت ساری اقسام ہیں یوں سمجھیے کہ 2 کیٹیگری بنا لیں ہم آپ کی اس نیکیوں کی بعض نیکیاں وہ ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے جیسے فرائض ہیں واجبات ہیں جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کے نہ کرنے پر وعید اور سزا بھی ہے جی اور جیسے نماز ہے روزہ ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اسی طرح جھوٹ ہے غیبت ہے چگلی ہے یہ ساری چیزیں ان سے بچنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور جیسے نماز روزہ زکوٰۃ اس کا ادا کرنا ضروری ہے تو یہ کیا ہے فرائض و واجبات والی اور بعض جیسے مستحبات دوسری قسم آپ لے لیں جیسے نوافل ہیں جیسے ذکر اذکار وغیرہ کرنا ہے تو آپ اگر کریں گے تو ثواب ہے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ کہہ کر یہ چھوڑ دینا کہ کچھ نہیں کریں گے تو کون سا گناہ مل جائے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے رمضان شریف کا مہینہ ہے اور 1 کی 70 کے برابر ہے اور ہو سکتا ہے آپ ایک نیکی کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 700 گنا بلکہ 10 گنا جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے پیاری شروع میں بات کی نا کہ بسا اوقات نیکی جو چھوٹی ہوتی ہے نا اسے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں پوشیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل کی وجہ سے بندے کو کہاں سے کہاں کون سا مقام عطا فرما دے بندے کو معلوم نہیں ہوتا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو پڑھ لیں ایک مرتبہ آپ کی ایک نیکی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی آپ نشے میں دھت جا رہے ہیں اور راستے میں اللہ کا نام دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں لکھا ہے کاغذ پر اور وہ زمین پر تشریف فرمایا آپ نے اٹھایا اسے چوما عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھ دیا بس یہ نیکی تھی اس نیکی کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا کہ اللہ پاک نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی ولایت کا درجہ عطا فرمایا آپ کی ولایت کا شورا یعنی 4 دنگ عالم میں آپ کی ولایت کا شورا ہوا اور پھر یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا سلسلہ یوں ہے کہ جن راہوں سے آپ گزرنا ہوتا ان راہوں میں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے کہ ان راہوں سے اللہ کے ولی نے گزرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں تھیں ایک نیکی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی ہمیں کیا مقام دے دے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بندہ بلند ہو جائے کتنا بلند رتبہ پالے نقیب بھائی نیکی کی گفتگو چل رہی ہے میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمیں نیکی کی حقیقت سمجھائیں کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اہل سنت نے بزرگان دین نے اس پہ بہت بہترین کلام فرمایا ہے شرح تجربے وغیرہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ نیکی کہتے کسے فرمایا نیکی کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عمل جو اللہ کی فرما برداری ہو اور اللہ کے قریب کرے صحیح اسے نیکی کہتے ہیں صحیح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی جانب کر لو یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب اللہ کا ہے ان چیزوں کی طرف کرنا اصل نیکی نہیں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ اکبر لیکن اصل نیکی ہے کہ اللہ پر بندہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے جو اللہ کو مانتا ہے آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے اعمال خود بخود درستگی کی طرف آ جائیں گے کہ کل جواب دہی ہے جواب دہی کے لیے وہ تیاری کرے گا اور پھر فرمایا کہ والملائکتی والکتابی والنبیین کہ اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھے پھر آگے کچھ اعمال کو ذکر کیا گیا فرمایا کہ جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب کہ یتیموں مسکینوں کو جو پریشان حال ہیں ان لوگوں پہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے
اور جو وعدے کر رکھیں ان وعدوں کو پورا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو وعدے کیے ان کو پورا کرے. اور آگے فرمایا والصابرین فی البأساء، کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ تنگی ہے اس میں بھی صبر کرے، فی السراء والضراء، تنگی میں خوشی میں صبر کرے. صحیح. اور آگے چل کے فرما دیا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اللہ. یہ نیکی کی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بندہ عمل بھی کر رہا ہے. اچھا، اب نیکی کے بارے میں مختلف رویے پائے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے کہ نیکی تو ہے لیکن میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ نقی بھائی، میں یہ سوال آپ اس کا جواب دیجئے گا. میں آپ کی گفتگو سے نا ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ نیکی کے حوالے سے بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نیکی کا جو صلہ ہے مجھے قیامت کے دن ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں دنیا میں رہ کر اس نیکی کو کیوں کروں؟ میرے مقدر میں تو لکھ دیا گیا ہے جو بھی میں نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے بھی سوچ کر بندے نیکی سے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. جو ہونا ہے سو ہونا ہے. یہ ایسی سوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس دونوں طرح کی کیٹیگری کو قرآن نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. قرآن پاک نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. واہ واہ. فرمایا جو مرد ہو عورت ہو نیک عمل کرے، صحیح، ہو مومن، ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. کیا بات. اب وہ خوشگوار زندگی مال کے حساب سے، اعمال کے حساب سے، بندہ اخلاق کردار کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ اکبر. جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے، اسلام سے دور ہو جائے، منہ پھیرے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کی زندگانی کو ہم تنگ کر دیں گے. دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم انہیں آخرت میں نابینا اٹھائیں گے. وہ کہیں گے ہمیں تو یا اللہ دنیا میں آنکھیں تھیں، یہ نابینا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ تم نے میرے دین سے، قرآن سے، دین اسلام سے منہ پھیرا ہے. تو یہ اس لحاظ سے تنگی ہے. اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو نیکی کی طرف بندے کی رغبت، کیسا پیارا دین ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے پہ نیکی کا ثواب ہے. نیکی کر لیں تو پھر اجر ہی اجر ہے. اور حدیث پاک مختلف عنوان سے فرمایا، اور نبیوں کی صفات ذکر کی قرآن نے. نبیوں کی صفات میں ایک پیاری صفت یہ ذکر کی کہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات. یہ نبی نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں. نیکی کا جب موقع مل رہا ہے تو فوراً نیکی کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ فقیل ما عسلہ یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جب اللہ بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے میٹھا، محبوب اور مرغوب بنا دیتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اسلوہ کیا ہے؟ محبوب کیسے اللہ بناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا فَيَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا. اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، قیامت کا منظر ہے اور مجرم سر جھکائے کھڑے ہیں. اس منظر کو بھی قرآن نے بیان کیا. فرمایا کہ اس وقت مجرم کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ تو ہمیں دنیا کی طرف بھیج تاکہ ہم نیکی کر سکیں. مجرم اس وقت یہ تمنا کریں گے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو ہوتا ہے نا کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، تصویف بعد میں کر لیں گے، یہ جو سوچ ہے، کہا یہ شیطانی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک جو عظیم محدث ہیں، آپ نے فرمایا جو جہنمی ہوں گے جہنم کے اندر ان کا اکثر کلام یہی ہوگا اُفٍ لِسَوْفَ اُفٍ لِسَوْفَ. افسوس ہے، تف ہے
اس جملے پہ، اس بات پہ کہ یہ سوچتے رہ گئے کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، اور یہ کل توبہ کر لیں گے، نیکی کر لیں گے، اور جہنم میں آ چکے ہیں۔ یہ جو نیکی کا موقع مل رہا ہے فوراً نیکی کرنی چاہیے۔ جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرماتا ہے۔ کیا بات ہے نقیب، بڑی پیاری بات آپ نے کی جی۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات نقیب بھائی نے کی ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ لوگ افسوس جہنم میں جا کر کرتے رہے ہوں گے، کریں گے کہ تف ہے اس عمل پر کہ ہم نے کیوں نیکی نہیں کی۔ آج ہم بھی غور کریں کہ ہم بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، چلیں نماز کل سے شروع کر لوں گا، کل سے روزہ رکھوں گا، فلاں نیکی کل سے کروں گا، کل سے کروں گا، کل 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 کرتے 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 وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر موت سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا، پھر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے اب موقع مل جائے، اب موقع مل جائے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ پھر جب حکم ربانی ہونا ہے، اللہ کا حکم ہونا ہے اور موت کے فرشتے نے آنا ہے نا، پھر اس نے دیکھنا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ موت کا فرشتہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا پیسے والا ہے، یہ کرو فر والا ہے، یہ بڑے سٹیٹس کا مالک ہے، اس کے اتنے ویورز ہیں، اتنے ویوز آتے ہیں، اتنے فالوورز ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ بیواؤں کی بیوائی کو، وہ نہیں دیکھتا یتیماؤں کے یتیمائی کو، وہ وزراء کی وزارت کو، بادشاہوں کی بادشاہت کو، وہ غریب کی غربت کو، امیر کی امیری کو، پیسہ دولت کچھ نہیں دیکھتا۔ اس نے اپنے رب کا حکم دیکھنا ہے، میرے رب کا حکم ہو گیا اس بندے کے بارے میں، اب اس کی روح قبض کرنی ہے۔ پھر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب موقع مل جائے، اب جا کے نہ توبہ کر لوں، اب نیکیاں کروں گا، اب نیکیاں کروں گا۔ لیکن جب موقع تھا تو پھر اس وقت نیکی نہیں کی، اب افسوس کر رہا ہوتا ہے، اب افسوس کہ میں ساری زندگی ایسی گزار چکا ہوں کہ نیکیاں نہیں کر سکا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دانیال بھائی، ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم بسا اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے یہ کام کریں گے تو اس کے فوائد ہیں، یہ کریں گے تو اس کے نقصانات ہیں، یعنی ہم دونوں پہلوؤں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ نیکی کے جو فوائد ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کے اخروی فوائد تو بہت سارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا۔ البتہ جنت کے اندر نیکی کرنے والوں کے درجات ہیں، جتنی زیادہ بندہ دنیا کے اندر نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو اتنا بلند مرتبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ البتہ اگر دنیاوی اعتبار سے نیکی کے فوائد کے اوپر بات کی جائے کہ دنیا میں نیکیوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو دو فائدے صرف قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں بھلائی کے کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو اس کی دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی انشاءاللہ
اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کیا لاحق ہوتی ہے؟ مشکلات، پریشانی۔ ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کر جو ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ سے ڈرے، نیکی کرے، گناہوں سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے صدقے، اس بھلائی کے کام کے صدقے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نیکی جو ہے یہ ہمیں دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے وہ فوائد دے سکتی ہے، ہمیں مشکلات سے نکال سکتی ہے، ہمارے لیے بہت ساری راہیں جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے۔ اچھا، نیکی کے دنیاوی فائدے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس ان للحسنتی نورا فی القلب، کہ بے شک نیکی جو ہے انسان کے دل میں نور پیدا کرتی ہے، وضیاء فی الوجہ، اور انسان کے چہرے میں روشنی پیدا کرتی ہے، وقوۃ فی البدن، اور انسان کے بدن میں قوت پیدا کرتی ہے، وزیادۃ فی الرزق، اور نیکی بندے کے رزق میں کشادگی پیدا کرتی ہے، بندے کے رزق کو بڑھاتی ہے، ومحبۃ فی قلوب الناس، اور نیکی لوگوں کے دلوں میں نیکی کرنے والے کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ اب ناظرین، نیکی کا تو آپ نے سن لیا، اب ذرا گناہوں کی نحوست بھی سن لیں۔ فرماتے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، بندے کی جو برائی ہے، اس کا جو گناہ ہے، وہ اس کے چہرے میں کالا پن پیدا فرماتا ہے، اس کے کالا پن پیدا کرتا ہے، اس کے چہرے میں نحوست طاری ہو جاتی ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور اس کا دل جو ہے وہ اندھیریوں کے اندر چلا جاتا ہے، تاریکی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وَوَهَنًا فِي الْبَدْنِ، اور اس کے بدن میں کمزوری طاری ہو جاتی ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور گناہ جو ہے وہ بندے کے رزق کے اندر کمی کا سبب بنتا ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور گناہوں کے سبب لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض اور اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وَهَذَا يَعْرِفُهُ صَاحِبُ الْبَصِيرَةِ، آخر میں فرماتے ہیں کہ ہر صاحب بصیرت بندہ جو ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے دانیال بھائی نے بڑی پیارے انداز میں بیان کیا نیکی کے فوائد، دنیا میں بھی فوائد ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں انٹرو میں ایک واقعہ سنایا تھا، نیکی فوائد تو رکھتی ہے۔ صدقہ کہا نا کہ جو بلا ہے وہ صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے، یعنی صدقہ وہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آفات سے بچاتا ہے۔ نیکی بعض اوقات کسی کے ساتھ آپ کی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس نیکی کا صلہ دنیا میں کس پیارے انداز میں عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور بندے کی بہت سی مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو خوش نصیب اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اللہ پاک والدین کی خدمت کا صلہ انہیں دنیا میں اس اعتبار سے عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے بہت سے ایسے افراد کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے والد صاحب کی دعائیں، میری ماں کی دعائیں، میں ان کا سہارا بنا، میں نے ان سے دعائیں لی، میں نے ان کی خدمت کی تو پھر مجھے انہوں نے دعا دی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا تھا مالک میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اس کی نیکی کیا تھی؟ وہ یہی نیکی کرتا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک قصاب ہے، گوشت بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا جنت کا ساتھی۔ آپ گئے اور جا کر دیکھا، مہمان بنے، اب کھانے کا ٹائم ہوا تو اب وہ 2 لقمے ایک ٹوکرے میں ڈالتا ہے اور 1 لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ باہر دستک ہوتی ہے، اب دروازہ کھولنے کے لیے وہ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ٹوکرے میں کیا ہے، دیکھا کہ کمزور ضعیف 2 بزرگ ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یعنی ایک بوڑھا ہے بوڑھی ہے۔ یہ دونوں اس آدمی کے قصاب کے والدین تھے جو بہت بڑی عمر کے ہو چکے تھے اور کمزور تھے۔ اب وہ ان دونوں کو کھلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ان دونوں نے دیکھا تو دونوں مسکرائے اور روح پرواز کر گئی دونوں کی۔ اب وہ جیسے شخص آیا اس نے دیکھا کہ میرے والدین تو انتقال کر گئے، اور اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہا کہ میرے والدین دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام جب تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرے نبی کا دیدار نہ کر لیں۔ تو آج ان کا یوں اچانک انتقال کر جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔
کہا کہ پھر میرے والدین جب میں ان کی خدمت کرتا تھا، یہ والدین کے ساتھ جو نیکی کرتا تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری ماں دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بچے کو جنت میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو جا، اللہ پاک نے تجھے میرا پڑوسی بنا دیا، اور آج میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا پڑوسی کون ہوگا۔ یہ نیکی، یہ یوں جنت کا مجدہ بھی عطا فرماتی ہے، اور پھر دنیا میں جو خوشحالیاں عطا کی جاتی ہیں، یقیناً جو والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین جو نیکی کرتے ہیں نا، تو دنیا کے اندر جو ہے اولاد کو اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو بندہ ہے نا نیکی کرے، اس کو خود کو فائدہ ہو، لیکن بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی اولاد کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ آپ جو ہے کہیں سے گزر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو گرتا ہوا دیکھا تو اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حکمت پوچھی تو عرض کی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزینہ دفن ہے، کہیں وہ خزانہ جو ہے وہ جو ہے نا ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس دیوار کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی قرآن پاک کی ایک طویل آیت بھی ہے جس کا ایک جز ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کا جو والد ہے وہ نیک انسان تھا، یعنی اس والد کے، اچھا مفسرین نے اس کے اقوال بیان کی ہیں کہ وہ والد اس کا براہ راست والد نہیں تھا، بلکہ ان کا 10ویں یا 8ویں پشت میں جا کے والد تھا، یعنی اس نے نیک عمال کیے تھے جس کا صدقہ، جس کی اس نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی جو ہے نا وہ اس کے مال، والدین اگر نیکی کرتے ہیں تو ان کا صلہ اللہ پاک اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہر بندہ ہی نیکی کرے، جو صاحب اولاد ہیں، والدین ہیں تو وہ بھی نیکی کریں، بچے ہیں تو وہ بھی نیکی کریں، انشاءاللہ نیکیوں کا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ دنیا جہان کی، دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک ہمارا مقدر فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ایسی نشانی کہ جس کو مغرب کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، وہی نشانی مشرقی دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ وہ نشانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور علماء کرام نے اس نشانی کو لے کر یا ان چیزوں کو لے کر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ایک ایسی عجیب چیز ہوگی کہ جو قرب قیامت میں بڑی کثرت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مشہور کتاب ہے الاشاعہ، وہ کتاب کے جس میں قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ اس کتاب میں جو ایک نشانی بیان کی گئی، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی جن کو الاشاعہ کے اندر نقل کیا گیا، کہا کہ ان من اعلام الساعہ واشراطها ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں پر اکتفا کرنے لگ جائیں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اکتفا کریں گی۔ معاذ اللہ، یہ جملہ اگرچہ بڑے سنجیدہ انداز میں کہا گیا، مگر یہ وہی ہے کہ جس کو آج کے زمانے کے اندر معاذ اللہ ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی جنس کی طرف میلان رکھنا اور معاذ اللہ اپنے طبعی تقاضوں کو اپنی ہی جنس کے ذریعے پورا کرنا۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا۔ مغرب اگرچہ بے باکی کے اندر بڑی حد تک بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر یہ بیماری بھی بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، مگر اس کے حوالے سے بڑا سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، انتہائی خبیث فعل ہے، انتہائی گھٹیا فعل ہے اور انتہا درجے کا خلاف فطرت عمل ہے۔ ہمارا دین ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کی سخت مذمت فرماتا ہے، اور جن معاشروں کے اندر یہ وبا اور یہ گندگی عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے معاشرے کو بھی پسند نہیں فرماتا اور اس پر ایک عجیب قسم کی نحوست من جانب اللہ طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہا کہ واستغنا النساء بالنساء والرجال بالرجال فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاسْتَدْمِرُوا وَاسْتَعِدُّوا وَاتَّقُوا قَذَفًا مِنَ السَّمَاءِ، یعنی اس عمل کے وبال کو اور اس سے ہونے والے جو نتائج ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ جب عورتیں عورتوں سے جنسی آسودگی حاصل کرنے لگ جائیں گی، معاذ اللہ، عورتیں عورتوں سے جنسی آسودگی حاصل کرنے لگیں گی اور مرد مردوں سے کریں گے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے وقت میں لوگوں کو ایسی سرخ آندھی کی
बिशारत सुना दो जो मशरिक की जानिब से चलेगी और बाज की सूरत बिगाड़ दी जाएगी और बाज को जमीन में दसा दिया जाएगा। ये एक ऐसी चीज है कि जो इंतहाई खतरनाक है और अल्लाह तबारक व तआला को इंतहा दर्जे नापसंद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम का अमल था ये वो है कि जो बड़ी तेजी से मगरबी मुआशरे में फैला और माज़अल्लाह हमारे यहाँ मशरकी लोगों के अंदर ये एक ऐसी चीज है कि जिसको शायद एक तबका है कि जो इसको बुरा नहीं समझता और किसी दर्जे में जाकर वो इसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि वो चीज कि जिसको कयामत की निशानी बयान किया गया एक शख्स उसको फितरत के मुताबिक कहे वो किस कदर अजीब होगा और किस कदर दीनी तालीमात से गाफिल और जाहिल होगा कि जो इन बातों का कहने वाला होगा। अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह ताला हर ऐसे अमल से महफूज फरमाए कि जो खुदा को नाराज करे और हर ऐसे बुरे अमल से हमें और हमारी नस्लों को महफूज रखे कि जो अमल वो हो कि जिसके मजमूम होने को बयान किया गया और जिसको क़यामत की निशानी बयान किया गया। अल्लाह ताला हमें दीनी तालीमात का आमिल बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक हमें दीनी तालीम के मुताबिक दीन का इल्म हासिल करने की और फिर दीनी अहकामात के मुताबिक अल्लाह पाक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन के कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं। माशाअल्लाह शाह साहब, माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम क्या बात है। सुबह रमजान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला पूरी मदनी चैनल की टीम को सलामत रखे। कलाम की फरमाइश करनी थी, नात खान इस्लामी भाई से फरमाइश है कि हमें ये कलाम सुना दें, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम आपका है, आप देखते हैं, हौसला अफजाई फरमाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक और कॉल ले रहे हैं। चमक तुझे पाते हैं सब पाने वाले। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मतीउल आतारी है और मैं कसूर मंडी उस्मान वाला से बात कर रहा हूँ। साकब भाई, मुझे आपका प्रोग्राम सुबह रमजान बहुत अच्छा लगता है। आज आप मुझे ये नात सुना दें, जब कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। क्या बात है जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने हौसला अफजाई फरमाई प्रोग्राम के हवाले से। मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम की उम्मीद है आप लोग देखते होंगे और नेकी की दावत को आपने शेयर भी करना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन के जितने आशिकान रसूल इस वक्त हमें देख रहे हैं या बाद में ये प्रोग्राम देखें तो मदनी चैनल आम करें। ये नेकी की दावत आपने आम करनी है, बहुत सौ तक इंशाअल्लाह ये नेकी की दावत पहुँचती रहेगी। आप फेसबुक के ज़रिए, आप यूट्यूब के ज़रिए, आप मैसेज के ज़रिए किसी को पैगाम देते रहें। ये फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए तो आप शेयर कर देंगे, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को कॉल करके आप अपने रिश्तेदारों में, आप पड़ोसियों में किसी भी तरीके से उनके हाँ मदनी चैनल अगर घर में नहीं आ रहा तो मदनी चैनल ऑन करवा दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे घर में मदनी चैनल चलेगा ना, इसकी बरकतें आप देखेंगे। ये भी नेकी है, यकीन करें ये नेकी है। किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी, किसी की ज़िंदगी में मुस्बत इनक़िलाब आ जाए और क्या चाहिए। अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाहों वाली ज़िंदगी बसर कर रहा था और आपका ये नेकी की दावत देना, किसी घर में मदनी चैनल चलवा देना और फिर वो मदनी चैनल सुनकर नेकियों की तरफ आना शुरू हो जाए, नेकी करना शुरू कर दे, गुनाहों से तौबा कर ले, यकीनन ये आपके लिए भी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। तो मदनी चैनल को भी इंशाअल्लाह हमने आम करना है। अल्लाह सलामत रखे सबको। अगली कॉल दीजिए। शहरजार अत्तारी बंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। सैयद साहब, आप ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज नेकी आता हो। और नकीब भाई, आप ये शेर फरमा दें कि सबसे अफजल नेकी कौन सी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वो कैसे है शेर? मैं नेकी की धूमें, मैं नेकी की दावत की धूमें मचाऊं, मैं नेकी की दावत की धूमें मचाऊं, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। जी तकरीबन आपने अकेले ही किया, माशाअल्लाह कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया भाई। हम भी सेगमेंट कर सकते हैं, ज़हनी आजमाइश कर सकते हैं। गो कि ज़हनी आजमाइश वाले दोनों तरफ मेरी तरफ बैठे हैं, लेकिन कर सकते हैं हम भी ज़हनी आजमाइश। अल्लाह पाक सलामत रखे जी। कुछ SMS भी ले लेते हैं आपके। आज हमारे साथ कौन है जी? उमर फारूक अतारी तलागंग से कह रहे हैं, बापू आज दानियाल भाई से ज़हनी आजमाइश करनी है जी। दानियाल भाई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आसी आता हो। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। अल्लाह ए हसन खुल्द में जाए जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। चलें जी,
آپ کا جواب تقریباً درست ہے. جزاک اللہ. درست مان لیتے ہیں. چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. نکی بھائی آپ کی طرف انہوں نے ایک سوال بڑھایا تھا. افضل نیکی. یہی سوال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ, کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم ایو, پھر کون سا؟ تو حضور نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. واہ کیا بات ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میری عرض ہے کہ آپ ایسی نیکیوں کے بارے میں بتائیں کہ جو ہمیں مرنے کے بعد بلا حساب جنت میں داخل کروا دیں, کہ ہم ایسے کون سے کام کریں؟ کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ ایسے نیک اعمال جو بلا حساب. بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا حدیث طیبہ میں ذکر کیا گیا ہے. مختصر ایک عرض کر دیتے ہیں جی کہ حدیث پاک میں بہت سارے اعمال ہیں جن میں خاص طور پر توکل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے, توکل کرنے والا ہے, اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل نصیب فرمائے. توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب بندہ اختیار کرے اور پھر ان کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے. جی کہ اللہ تبارک و تعالی, یعنی جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا, اب منزل تک پہنچانا یا اس کا نتیجہ دینا وہ اللہ تبارک و تعالی مسبب جو اسباب ہے اس کا کام ہے. یعنی اپنے اسباب پر تکیہ نہ کرے, اللہ پر جو یقین رکھے اور خود محنت اور کوشش کرے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا, اعتماد, یقین کہ میرا ہر معاملہ ہے نا, ہم اسباب اختیار کریں گے, کام یعنی کہ سارے اختیار کریں گے, اور اس کے بعد پھر یہ یقین کہ میرا اللہ ہے نا میرے ساتھ, اللہ اس معاملے کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ. ذہن میں آیا بیٹے بیٹے ایک کہ سب سے بہترین عمل کے جو بندے کو بلا حساب جنت میں داخل کروا سکتا ہے, اس میں سے ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بندہ جو ہے نا وہ جی جان سے زیادہ محبت کرے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز حشر جو اپنے ساتھ بغیر حساب کتاب کے بندے کو جو ہے نا کیا یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو پکڑیں گے اور اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. زبیر بھائی ہیں, کہہ رہے کلام سننا ہے, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. والدین کی مغفرت کی دعا, اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے. کالیاں زلفہ والا دکھی دلاں دا سہارا, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, احمد عبید رضا اتاری ہیں میاں والی سے, کہہ رہے ہیں جی میرا میسیج شامل نہیں ہو رہا, دعا کی التجا ہے, اور کلام نور عالم بھائی سنا دیں, مجھے مدینے مجھ کو بلا لیں, بہت اداس ہوں میں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی, ہم نے آپ کا میسیج شامل کر لیا ہے. اچھا جی, آزاد کشمیر سے احمد رضا بھائی کا میسیج آیا ہے, پروگرام صبح رمضان میں نعت خواں اسلام بھائی سرز ہے, کلام سنا دے لجپال نبی میرے, آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. تنم فرسودہ جا پارا, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. زبیر بھائی نے میسیج کیا, کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی کافی دنوں سے یہ فرمائش کر رہا ہوں, یہ کلام سنا دیں. سانو لگدی نے چنگیاں مدینے دیاں, سانو لگدیاں نے چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. چلیں جی, ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے, اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, کاشی بلوچ بھائی ہیں ملتان سے, عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ اپنی پسند کی نعت سنا دیں.
ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی. یہ تو آپ کی طرف بڑا ہوگا میسج کہ آج آپ اپنی پسند کا کلام سنا دیں جی. تو آپ ہیں شاہ جی. چلیں میں میسج پڑھ رہا ہوں نا جی. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. مدینہ پاک کی بات و حاضری کی دعا، اللہ پاک جلد از جلد مدنی چینل کے تمام ناظرین کو جنہوں نے میسج کیا ان کو سب حاضرین کو اللہ پاک مکہ مدینہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے. کلام سننا ہے مجھے، مدینے بلانا ہمیں جان عالم. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. نور عالم بھائی کیسے ہیں آپ اور باقی مبلغین کیسے ہیں؟ نور عالم بھائی یہ والا کلام سنا دے، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. نور عالم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں جب تک آپ ایک کلام شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم کمنٹ شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مدینہ مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. میرا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کیسی کی سزا اب ہو گیا روزے جزا، ڈر تھا کیسی کی سزا اب ہو گیا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک نیکی رہا. نیکی کی حقیقت کے بارے میں سنا ہم نے، نیکی کے فوائد کے بارے میں سنا، قرآن و حدیث میں جو نیکی کے بارے میں بیان کیا گیا، وہ اعمال کی جن کی وجہ سے بلا حساب بندہ جنت میں داخل ہو جائے، بڑی نیکی کون سی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہے. یہ ایک نیکی کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک روایت ہے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا دنیا میں فرما بردار بیٹا نہیں تھا؟ کیا میں آپ سے محبت برا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے نیکی دے دیں یا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں. اب والد کہے گا کہ میرے بیٹے، تو نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں خود اسی چیز سے ڈر رہا ہوں جس کا تو جس چیز کا ڈر رکھ رہا ہے مجھے بھی وہی ڈر. اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گا، یہی مطالبہ کرے گا کہ تو بیٹا جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا ڈر آپ کو ہے. باپ بھی ڈر رہا ہے، بیٹا بھی ڈر رہا ہے. نیکی اگر کم ہے تو وہاں پر کل قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے پرسش ہو گئی، پکڑ ہو گئی، تو مدنی چینل کے ناظرین سوچے پھر کیا بنے گا. اللہ نہ کرے کہ کوئی پرسش والا معاملہ ہو. اللہ پاک سے ہم ایک سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کریں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کریں نا تو اس سے اس کا فضل مانگے کہ اللہ اپنے فضل سے بندوں کو داخل جنت فرمائے گا. جو جنت میں جائیں گے یہ محض اللہ کا فضل ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا. اللہ پاک سے ہم اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں. نیکیاں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہم پائیں گے. اللہ پاک ہمارے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہر خطا سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان. صبح